الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 26 اور 27 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی ہو، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بتیروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بتیروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی اسے پختہ باندھنے کے بعد، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے، حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں جو یستحیی کا لفظ ہے اسے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں: لا یستحیی ای لا یخشی وقیلا لا یترک وقیلا لا یمتنع۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 1 صفحہ 242۔ مقصد یہ ہوا کہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی، مکڑی یا اس سے بھی کم تر یا حقیر چیز سے مثال بات سمجھانے کے لیے ضروری دینا ہو مثال، تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض کے ڈر سے ایسی مثال کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے
تو جو ایمان والے ہیں سلیم الطبع لوگ ہیں تو مثال کے مفید ہونے کی وجہ سے اسے فوری تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ لیکن جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، حجت باز ہوں، کافر ہوں، وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں مکڑی اور مچھروں کی مثال دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آگے جو لفظ یہاں کافی دفعہ استعمال ہوا ہے الضلال، تو اس کا ترجمہ جو تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ میں ہوا ہے، الدلال اصلہ الہلاک، الدلال اصلہ الہلاک، یعنی دلال کا اصلی معنی ہلاک ہونا ہے، اور جو فسق ہے عرف شرع میں کہتے ہیں، یہاں فسق کا لفظ ہوا ہے نا، فاسقین، تو فسق کہتے ہیں شرع میں کہتے ہیں الخروج من طاعت اللہ عز وجل، تفسیر قرطبی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا فسق کہلاتا ہے۔ الخروج طاعت اللہ، الخروج من طاعت اللہ عز وجل، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا جان بوجھ کے نیتاً۔ پھر یہ جو منافق ہیں، کافر ہیں، ان کی نافرمانی کی جو نوعیت ہے 27 نمبر آیت میں تفصیل سے بیان فرما دی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدہ کو توڑ دیتے ہیں، پھر وہ رشتے اور تعلقات چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں جنہیں جوڑنے کا یا محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے، ان کو وہ قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ان تعلقات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم اور فتنہ فساد برپا کرتے ہیں زمین پر۔ یہ ان کے کرتوت تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑنا اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا۔ جو شخص رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، قرآن مجید کی سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی آیت اس کا آخری حصہ ہے، الذین، یا ایھا الذین، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ یہ رحم کے رشتے، ماں اور باپ کے جو رشتہ دار ہیں، وہ پھر آگے ایک لسٹ ہے لمبی ساری، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، جو ہے دادا دادی نانا نانی سارے، پھر جتنے آگے، یعنی رحم کے رشتے، رشتہ دار جو ماں کے شکم سے اور باپ کے نطفہ سے آگے پھر جنم پاتے ہیں، تو ان سے جو قطع تعلق کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا عرش سے رشتہ منقطع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کافروں کی نشانی ہے، منافقوں کی نشانی ہے کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، دوسرے جو رحم کے رشتے ہیں، رشتہ داری ہے، ان سے وہ قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ تو یہ پھر زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں مال و دولت کے لیے۔ یہ 3 خصلتیں بیان کی گئی ہیں، مال و دولت کے لیے اور جاہ و منصب کے لیے۔ جیسے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر سارا کچھ ہی کرتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ان منافقوں کے کرتوت تھے، اور جن کے یہ کرتوت ہوں ان کو ہلاکت و تباہی سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، نقص میثاق و شکست و بہا، نقص نون قاف زواد ہوتا ہے، نقص میثاق و میثاق عہد، شکست کھانا عام لفظ ہے، تو بہا، تو نقض میثاق و شکست و بہا موجب لعنت شود راہ انتہا،
یعنی اگر یہ تو عہد توڑے گا، خون بہائے گا، دنگا فساد کرے گا، تو پھر جو ہے موجب لعنت شود راہ انتہا، تو تجھ پر جو ہے بے شمار لعنت کا موجب ہے، تو انتہا جس کی کوئی نہیں ہے، یعنی تو بے شمار لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔